السلام علیکم ناظرین، آج کا ویڈیو ذرا الگ ہے۔ آج ایک فیملی بلاگ نہیں بلکہ ایک میڈیکل انفارمیشن ویڈیو ہے۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں میں ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوں اور یہاں پہ ناروے میں ایز اے ڈاکٹر کام میں کرتا ہوں۔ مجھے بہت سارے سوالات آ رہے ہیں کہ یہ جو نیا کرونا وائرس کا ویکسین ہے کیا یہ ٹھیک ہے، یہ ایفیکٹو ہے، کیا یہ سیف ہے، اس کے کچھ خطرناک سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں؟ اور میرے خیال میں یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے اور اسے ہمیں ٹھیک طرح ایڈریس کرنا چاہیے۔ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ what از اے ویکسین، ایک ویکسین کیا ہوتا ہے، ہاؤ ڈو ویکسینز ورک، یہ کس طرح کام کرتے ہیں، اور یہ جو نیا کرونا وائرس کا ویکسین ہے یہ کیا ہے، کیا یہ سیف ہے، اس کے کچھ خطرناک سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں، اور یہ جو نئے mRNA ویکسینز آ رہے ہیں ان کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں، کیا یہ بھی سیف ہے، اور آخر میں ہم یہ بھی بات کریں گے کہ یہ جو نئے ویکسینز ہیں مسلمانوں کے لیے حلال ہیں یا نہیں۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں ویکسینز کے بارے میں۔ ویکسینز کیا ہوتے ہیں؟ بیسیکلی ویکسین ایک ایسی میڈیکیشن ہوتی ہے جو آپ کو کسی آنے والی بیماری سے بچاتی ہے، خاص طور پہ انفیکشس ڈیزیزز سے، جیسے کہ وائرل انفیکشن سے، بیکٹیریل انفیکشن سے، اور ہمارے پاس بہت سارے مختلف ویکسینز ہیں جو مختلف بیماریوں سے بچاتے ہیں، جیسے کہ پولیو کا ویکسین ہے، انفلوئنزا کا ویکسین ہے، ہیپاٹائٹس اے کا ہے، اسمال پاکس کا ہے، اور اس طرح اور بھی کئی ویکسینز ہیں جو مختلف بیماریوں سے ہمیں بچاتے ہیں۔ اور جو ویکسینز ہیں اور ویکسینز کے پیچھے جو اصول ہیں وہ واقعی ماڈرن میڈیسن کی ایک بہت بڑی اکامپلشمنٹ ہے، اور ویکسینز کی وجہ سے لاکھوں یا کروڑوں جانیں بچائی گئی ہیں۔ تو ویکسینز ہم انسانوں کے لیے بہت اچھے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ ویکسینز کس طرح کام کرتے ہیں؟ تو جو ویکسینز ہیں وہ آپ کے ایمیون سسٹم کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ویکسینز کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ایمیون سسٹم کو سمجھنا ہوگا۔ ایمیون سسٹم آپ کا ایک ڈیفنس سسٹم ہے، ایک دفاعی سسٹم ہے جو آپ کو مختلف بیماریوں سے بچاتا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے ذرا ہم ویکسینز کو سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ جب آپ کو کوئی وائرس لگتا ہے، فرض کریں نزلے کا وائرس، زکام آپ کو کسی اور سے لگتا ہے، تو جب وہ وائرس جسم کے اندر جاتا ہے آپ میں بیماری کے علامات آتے ہیں، بخار، سر میں درد، گلے میں درد، کھانسی وغیرہ وغیرہ، اور یہ سب وائرس کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے۔ اور جب یہ وائرس آپ کے جسم کے اندر آتا ہے تو آپ کا ایمیون سسٹم اس سے لڑنے کی تیاری شروع کر دیتا ہے۔ آپ کا ایمیون سسٹم اس وائرس سے یا اس بیکٹیریا سے جنگ کرتا ہے اور اس کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ آپ جلد از جلد ٹھیک ہو جائیں۔ لیکن وائرس سے لڑنے کے ساتھ ساتھ وہ اس وائرس کو سٹڈی بھی کرتا ہے۔ آپ کا ایمیون سسٹم اس وائرس کو سٹڈی کرتا ہے کہ یہ کس طرح کا ہے، اس کی شیپ کیا ہے، اس کا سائز کیا ہے، یہ کیا کرتا ہے، اور یہ ساری انفارمیشن جو ہے وائرس کے بارے میں وہ اپنی یادداشت میں، ایمیون سسٹم اپنی میموری میں اس سب انفارمیشن کو سٹور کر دیتا ہے۔ اور یہ بہت ضروری بات ہے، کیونکہ جب آپ 5-6 دن بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں اور آپ کے ایمیون سسٹم نے اس وائرس کو تباہ کر دیا ہوتا ہے تو اس وقت وائرس آپ کے جسم سے خارج ہو چکا ہوتا ہے، لیکن یہ ساری انفارمیشن وائرس کے بارے میں یہ جسم کے ایمیون سسٹم کی میموری میں سٹورڈ رہتی ہے، تاکہ اگلی دفعہ جب آپ کو یہ وائرس دوبارہ لگے، جیسے 6 مہینے بعد یا اگلے سال کسی اور سے آپ کو یہ وائرس دوبارہ لگے، تو جو آپ کا ایمیون سسٹم ہے اس کو یاد ہوگا کہ یہ وائرس کس طرح کا تھا، اور وہ فوراً اسے اٹیک کرے گا اور اس کو وہیں تباہ کر دے گا، اور آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ یہ وائرس دوبارہ آپ کے جسم میں آیا ہے۔ اسے ہم کہتے ہیں ایمیونٹی۔ تو یہ والا سسٹم جو ہے، اسی سسٹم کا فائدہ ویکسینز بھی اٹھاتے ہیں۔ جب ہم ویکسینز بناتے ہیں، جب سائنٹسٹس ویکسینز بناتے ہیں کسی وائرس کے خلاف، تو وہ اس وائرس کو لیتے ہیں اور اس وائرس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لیتے ہیں، پورا وائرس نہیں لیتے، بس اس وائرس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لیتے ہیں اور ان ٹکڑوں کو ویکسین میں ڈال کے جسم میں انجیکٹ کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، جب وہ ٹکڑے جسم کے اندر آتے ہیں تو آپ کا ایمیون سسٹم جاگتا ہے، جا کے ان ٹکڑوں پر اٹیک کرتا ہے اور ساتھ ساتھ ان ٹکڑوں کو سٹڈی بھی کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ یہ کس طرح کے ٹکڑے ہیں، ان کا سائز کیا ہے، ان کی شیپ کیا ہے، اور یہ ساری انفارمیشن وہ اپنے آپ میں سٹور کر لیتا ہے۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو وائرس کے بارے میں انفارمیشن تھی وہ ایمیون سسٹم میں سٹور ہو جاتی ہے، لیکن آپ بیمار بھی نہیں ہوتے، کیونکہ آپ کو پورا وائرس تو نہیں ملا، صرف وائرس کے کچھ ٹکڑے ہی ملے ہیں،
اور اگلی دفعہ اگلے سال جب آپ کو وہ وائرس واقعی لگے گا، یعنی کہ پورا وائرس آپ کے جسم میں آئے گا، تو ایک دم آپ کا امیون سسٹم اسے ریکگنائز کر لے گا کہ یہ وہی وائرس تھا جس کے ٹکڑے میں نے پچھلے سال دیکھے تھے، اور اس وائرس کو وہیں پر تباہ کر دے گا۔ تو اس طرح آپ بیمار نہیں ہوں گے۔ تو یہ ہے اصول ویکسینز کا، وہ جسم کے امیون سسٹم سے فائدہ اٹھا کے وائرسز اور بیکٹیریاز کے بارے میں ایک میموری سٹور کرتے ہیں، اور جب آپ کو یہ وائرسز اور بیکٹیریا واقعی لگتے ہیں تو آپ کا امیون سسٹم ان کو ڈسٹروائے کر دیتا ہے۔ تو پھر آگے بات آتی ہے اس نئے کورونا وائرس ویکسین کی۔ جو کورونا وائرس کی پینڈیمک ہے تقریباً 1 سال سے پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اور یہ کورونا وائرس ایک نیا وائرس تھا، بلکہ ایک نیا وائرس تو نہیں تھا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کا تعلق ایک کورونا وائرس فیملی سے ہے، اور اس کورونا وائرس فیملی کو ہم پہلے سے جانتے ہیں، ہم نے پہلے بھی اس فیملی کے اور وائرسز دیکھے ہیں، لیکن یہ والا مخصوص وائرس یہ ہم نے اس دفعہ پہلی بار دیکھا تھا، اور اسی لیے ہمارے پاس اس کے خلاف کوئی ویکسینز بھی نہیں تھے۔ تو جب یہ وائرس ڈسکور ہوا تو سائنٹسٹ مختلف یعنی کہ دنیا کی مختلف پارٹس میں وہ کام کرنا شروع ہو گئے، اور سب سے پہلے انہوں نے اس وائرس کو سیکوینس کیا، یعنی کہ اس وائرس کو صحیح طرح اسٹڈی کیا، مائکروسکوپ میں اسٹڈی کیا، دیکھا کہ اس کی شیپ کیا ہے، اس کا سائز کیا ہے، اس کے آگے پیچھے جو میمبرین ہے وہ کس طرح کا ہے، اس کے اندر جو جینیٹک انفارمیشن ہے وہ کیسی ہے، اور یہ ساری انفارمیشن جو ہے نا انہوں نے کچھ مہینوں کے اندر اندر جمع کر لی۔ جب یہ بات ہوگی تو اگلا کام یہ تھا کہ سائنٹسٹ کو یہ پتہ لگانا تھا کہ کون سے ٹکڑے اس وائرس کے کون سے ٹکڑے وہ ایک ویکسین میں استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ ایک بہت ضروری سٹیپ ہے کیونکہ ان کو اس بات کا جائزہ لگانا تھا کہ جو ٹکڑے وہ لیں گے وہ جب آپ کو انجیکٹ کیے جائیں تو آپ کو بیمار بھی نہ کریں، لیکن ساتھ ساتھ آپ کے امیون سسٹم کو بھی ایکٹیویٹ کریں، اور کورونا وائرس کے بارے میں جو میموریز ہیں آپ کے امیون سسٹم میں سٹور کریں۔ تو اور کچھ عرصہ گزرا اور سائنٹسٹس کو یہ انفارمیشن بھی مل گئی، اور تقریباً اپریل 2020 میں پہلے ویکسینز تیار ہو چکے تھے۔ لیکن ایک ویکسین کو تیار کرنا، ڈیولپ کرنا ایک بات ہے، اور اس کو ٹیسٹ کرنا کہ یہ واقعی کام کرتا ہے یا نہیں یہ ایک الگ بات ہے۔ اور اپریل میں یہ ٹیسٹس شروع ہو گئے، یہ ٹرائلز شروع ہو گئے۔ سب سے پہلے جو سائنٹسٹ وہ یہ کرتے ہیں کہ ایک بس چھوٹی سی تعداد دیتے ہیں انسانوں کی، اور ان کو یہ ویکسین دیتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ ان کے جسم میں یہ امیون رسپانس آتا ہے یا نہیں، کچھ سائیڈ ایفیکٹس آ رہے ہیں یا نہیں، اور ان کو اگر اچھے سگنلز ملتے ہیں اس ٹرائل کے، پازیٹیو سگنلز ملتے ہیں، تو آگے پھر وہ فیز 2 ٹرائل میں آتے ہیں، اور فیز 2 ٹرائلز میں ایک زیادہ بڑی تعداد لی جاتی ہے اور انسانوں کو ویکسینز دیے جاتے ہیں، اور اگین سائنٹسٹ یہ دیکھتے ہیں کہ ایفیکٹ کیا ہے اور کچھ سائیڈ ایفیکٹس آ رہے ہیں یا نہیں، اور اگر جو فیز 2 ٹرائل ہیں وہ بھی سکسیزفل ہوں تو پھر آخرکار فیز 3 ٹرائلز شروع ہوتے ہیں، اور یہ ایک ایسی ریسرچ ہوتی ہے جہاں پر ہزاروں انسانوں کو یہ ویکسینز دیے جاتے ہیں، اور پھر ان کو کچھ مہینے ان انسانوں کو کچھ مہینے فالو اپ کیا جاتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ جن کو ویکسینز ملا ہے ان کو بعد میں کورونا وائرس کی بیماری ہوتی ہے یا نہیں، کیا ان کو سائیڈ ایفیکٹس ہو رہے ہیں یا نہیں، کس قسم کے سائیڈ ایفیکٹس ہو رہے ہیں، سیریس قسم کے یا مائلڈ قسم کے، یہ سب انفارمیشن جو ہے سائنٹسٹ جمع کرتے ہیں۔ اور جب فیز 3 ٹرائلز بھی سکسیزفل ہو جائیں تو پھر وہ جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں جو ویکسینز بناتی ہیں مختلف ممالک کی گورنمنٹس سے اپلائی کرتی ہیں اپروول کے لیے تاکہ وہ ویکسینز انسانوں میں استعمال ہو سکیں۔ تو آج کل مارکیٹ میں یہ 3-4 مختلف ویکسینز ہیں، اور جو سب سے زیادہ استعمال کی جا رہے ہیں خاص طور پہ امریکہ، UK اور یورپ میں، وہ ہیں فائزر بائیو ٹیک کے ویکسینز۔ اور کئی لوگ میرے سے پوچھ رہے ہیں کہ وسیم بھائی یہ جو ویکسینز آ رہے ہیں کیا یہ واقعی سیف ہیں، ان کے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں، یہ ہمارے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ تو ان سوالات کا جواب دینے کے لیے آپ کو وہ سٹڈیز دیکھنی پڑیں گی جو فارماسیوٹیکل کمپنیز نے کی ہیں۔ جب یہ ویکسین فیز 3 ٹرائلز میں آیا تھا تو انہوں نے 40,000 انسان ریکروٹ کیے تھے، 40,000 انسان، اور ان 40,000 کو انہوں نے 2 حصوں میں بانٹ دیا، ایک گروپ میں 20,000 انسان اور دوسرے گروپ میں بھی 20,000 انسان۔
ایک گروپ کو اصل ویکسین دیا گیا، یعنی کہ 20,000 انسانوں کو اصل ویکسین دیا گیا، اور دوسرے گروپ کو صرف ایک فیک ویکسین یا صرف پانی کا انجیکشن یا کوئی ایسی چیز جس میں کوئی اصل ویکسین نہیں تھا. اسے ہم کہتے ہیں پلاسیبو گروپ. اور یہ ریسرچ میں ایک بنیادی اصول ہے کہ جب بھی آپ نے ایک نئی میڈیسن یا ویکسین ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے تو ہمیشہ دو گروپس ہوتے ہیں. ایک گروپ کو اصل چیز ملتی ہے اور دوسرے گروپ کو نقلی چیز ملتی ہے، اور پھر سائنٹسٹس کمپیئر کرتے ہیں کہ کس گروپ کو فائدہ ہوا، کس گروپ کو فائدہ نہ ہوا، کس کو زیادہ سائیڈ ایفیکٹس ہوئے، کس کو سائیڈ ایفیکٹس نہ ہوئے. اور جو فائزر کے ویکسینز تھے اس ٹرائل کا رزلٹ کچھ ایسا تھا. جن 20,000 کو اصل ویکسین ملا تھا ان کو پھر 3-4 مہینے فالو اپ کیا گیا، اور اس عرصے میں ان 20,000 میں سے صرف 8 انسانوں کو کورونا وائرس کی بیماری ہوئی. صرف 8 انسانوں کو. آن دی ادر سائڈ جس گروپ کو اصلی انجیکشنز نہیں لگائے گئے تھے، صرف پانی کے انجیکشنز لگائے گئے تھے، اس گروپ میں 168 انسانوں کو کورونا وائرس کی بیماری ہوئی. کہاں 8، کہاں 168. تو اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ویکسین ہائیلی ایفیکٹو ہے کورونا وائرس کی بیماری سے بچانے کے لیے. اور یہ بات کلیئر ہو گئی. یہ اب آپ سب مانتے ہیں کہ جن لوگوں کو یہ ویکسین ملتا ہے ان کو کورونا وائرس کی بیماری نہیں ہوتی. لیکن اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ فائدہ کس قیمت میں آتا ہے، یعنی کہ آپ کو پھر اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں. ان چیزوں کا بھی سائنٹسٹ نے جائزہ لگایا تھا اور انہوں نے یہ دیکھا کہ جن انسانوں کو یہ ویکسین ملا تھا ان کو وہی سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں جو عام طور پہ دوسرے ویکسینز کی وجہ سے ہوتے ہیں. جیسے کہ جہاں پہ انجیکشن لگتا ہے وہاں پہ بازو پہ تھوڑا سا درد ہو جاتا ہے، کچھ تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں، شاید سر میں درد ہو جائے، ہلکا سا بخار، جسم میں درد. لیکن یہ سب کچھ مائلڈ سمٹمز ہوتے ہیں اور 1 یا زیادہ سے زیادہ 2 دن کے بعد ختم ہو جاتے ہیں، اسی طرح جس طرح نارمل ویکسینز میں ہوتا ہے. تو اس ٹرائل سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ یہ جو فائزر اور بائیو ٹیک کا ویکسین ہے یہ ایفیکٹو بھی ہے، آپ کو بیماری سے بچاتا ہے، اور یہ سیف بھی ہے. اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی بہت کم ہیں اور بہت مائلڈ ہیں. لیکن پھر لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو ویکسین ہے فائزر کا، ٹھیک ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں اچھا ہے، لیکن یہ ایک نئی قسم کا ویکسین ہے، یہ mRNA ویکسین ہے، اور شاید اس کی وجہ سے ہمیں لانگ ٹرم سائیڈ ایفیکٹس ہو جائیں. شاید یہ ویکسینز ہمارے میں اور بیماریاں پیدا کریں جیسے کہ آٹو امیون ڈیزیزز وغیرہ وغیرہ. لیکن میں یہ کہوں گا کہ آپ کو اس بات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ سب سے پہلے آپ ذرا یہ RNA ویکسینز کے اصول کے بارے میں سن لیں. میں نے آپ کو بتایا تھا جو عام ویکسینز ہوتے ہیں ان میں ہم ایک وائرس کا چھوٹا سا ٹکڑا ڈالتے ہیں یا ٹکڑے ڈالتے ہیں اور ان ٹکڑوں کو جسم میں انجیکٹ کرتے ہیں. جو RNA ویکسینز ہوتے ہیں یا mRNA ویکسینز ہوتے ہیں ان ویکسینز میں وائرس کے ٹکڑے نہیں ہوتے. انسٹیڈ آف دیٹ ان ویکسینز میں RNA ہوتا ہے. اور RNA کیا ہوتا ہے؟ RNA بیسکلی ایک کوڈ ہوتا ہے، ایک ریسیپی ہوتی ہے، جیسے کہ ایک کمپیوٹر کا سافٹ ویئر ہوتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس پروگرام نے کیا کرنا ہے. اور اسی طرح وائرس کے اندر یہ جو کرونا وائرس ہے یہ گول سا وائرس ہوتا ہے، اور اس میمبرین کے اندر RNA ہوتا ہے، اور اس RNA میں ایک کوڈ لکھا ہوتا ہے، اور اس کوڈ میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ وائرس کس طرح کا ہے، اسے کس طرح بنایا جاتا ہے، اس کا میمبرین کس طرح بنتا ہے، اس پہ جو مختلف سپائکس ہیں وہ کس طرح بنائے جاتے ہیں. ان سب چیزوں کی ایک قسم کی ریسیپی RNA میں لکھی ہوتی ہے. یہ ایک جینیٹک کوڈ ہوتا ہے. تو پھر ہم وائرس کے ٹکڑوں کی جگہ اس جو وائرس کے جو RNA ہے اس کے ایک ٹکڑے کو، چھوٹے سے ٹکڑے کو ویکسین میں ڈال کے جسم میں انجیکٹ کرتے ہیں. اور جب یہ والا کوڈ، یہ والی انفارمیشن آپ کے جسم میں آتی ہے تو آپ کا جسم اس کوڈ کو پڑھ کے، اور جو وائرس کے جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے جو ہم عام طور پہ انجیکٹ کرتے ہیں وہ والے ٹکڑے آپ کا جسم خود ہی پروڈیوس کر لیتا ہے. بات سمجھ آئی؟ عام طور پہ جو ویکسینز ہوتے ہیں ان میں ہم وائرسز کے ٹکڑے ڈالتے ہیں اور ٹکڑوں کو انجیکٹ کرتے ہیں. یہاں پر RNA ویکسینز میں ہم جینیٹک کوڈ کو انجیکٹ کرتے ہیں اور آپ کا جسم خود ہی ان وائرس کے ٹکڑوں کو بنا لیتا ہے. اور جب وہ ٹکڑے بن جاتے ہیں پھر آپ کا امیون سسٹم اسی طرح اس کو ریکگنائز کرتا ہے، اس کے خلاف اینٹی باڈیز بناتا ہے، اور وہ ساری انفارمیشن اس کے بارے میں اپنے آپ میں سٹور کر لیتا ہے تاکہ اگلی دفعہ جب آپ کو کورونا وائرس واقعی لگے تو آپ بیمار نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ کا امیون سسٹم فوراً اسے ریکگنائز کر لے گا اور اس کو وہیں تباہ کر دے گا. تو یہ ہوتا ہے فرق. اور آپ کو اس بات سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ والا جینیٹک کوڈ آپ کی جینز کے اندر انکارپوریٹ ہو جائے گا، کیونکہ جب ہم RNA کو کسی کے جسم میں انجیکٹ کرتے ہیں تو آپ کا جسم اس کوڈ کو پڑھ لیتا ہے، اور اس کو پڑھنے کے بعد فوراً
اس کوڈ کو تباہ کر دیتا ہے. وہ کوڈ آپ کے جینز کے اندر نہیں آتا, آپ کے ڈی این اے کے اندر نہیں آتا, وہ ایک دم ختم ہو جاتا ہے. نہ وائرس آپ کے جسم کے اندر آتا ہے, نہ آر این اے آپ کے جسم کے اندر آتا ہے. صرف اس وائرس کے بارے میں جو انفارمیشن ہے وہ آپ کی امیون سسٹم میں سٹور ہو جاتی ہے, تاکہ جب آپ کو اگلی دفعہ کرونا وائرس سے واقعی ہو تو آپ کا جسم اس کو ڈسٹروائے کر دے. تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ جو ایم آر این اے ویکسینز ہیں وہ سیف ہیں, وہ خطرناک نہیں, بہت افیکٹو ہیں اور بہت اچھی ٹیکنالوجی ہے ہم لوگوں کے لیے. آخر میں یہ سوال ہے کہ کیا یہ ویکسین مسلمانوں کے لیے حلال ہے؟ کئی لوگ میرے سے یہ پوچھ رہے ہیں, ان کو یہ کنسرن ہے کہ شاید اس ویکسین میں ہیومن یا اینیمل ٹیشو استعمال کیا گیا ہے, خاص طور پہ اس میں کوئی پورک کا کمپوننٹ تو نہیں استعمال کیا گیا. تو میں نے جو فائزر کی ویب سائٹ ہے وہاں پہ میں نے یہ انفارمیشن ڈھونڈی ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں نہ کوئی انسانی نہ کوئی اینیمل سیلز استعمال کیے گئے ہیں. کچھ گائے کے دودھ کی فیٹ تھوڑی سی کچھ جگہ پر استعمال کی گئی ہے, لیکن کوئی ٹیشو, کوئی سیلز نہ انسانوں کے نہ جانوروں کے اور خاص طور پہ پگ کے نہیں ہے. اور جو برٹش اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن ہے وہ اس ویکسین کو ریکمینڈ کر رہی ہے. تو آپ سیفلی یہ ویکسین لے سکتے ہیں. میری پرسنل اپینین یہ ہے کہ یہ ویکسین بہت اچھے ہیں, یہ سیف ہیں, اور اگر میں ان کو سیف نہ سمجھتا تو میں خود نہ استعمال کرتا. اگلے ہفتے مجھے یہ ویکسین مل رہا ہے, میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ ویکسینز مل رہے ہیں, اور میں اپنے پیرنٹس کو, اپنے فیملی ممبرس کو بھی ریکمینڈ کر رہا ہوں. اور مجھے یقین ہے کہ یہی ویکسین ہمیں اس وبا سے بچائیں گے تاکہ ہم دوبارہ اپنی نارمل زندگیز میں آ سکیں. تو میری یہ ریکمنڈیشن ہے آپ لوگوں کے لیے بھی کہ اگر آپ کی اتھارٹیز آپ کو ویکسینز ریکمینڈ کرتی ہیں تو آپ ہاں کہیں, آپ ویکسینز لیں اور اپنے آپ کو بیماریوں سے بچائیں. یہ تھا آج کا چھوٹا سا لمبا سا ویڈیو. امید ہے آپ کو اس انفارمیشن سے کچھ فائدہ ہوا ہوگا. اگر آپ کے پاس اور کچھ سوال ہیں اس چیز کے بارے میں یا کسی اور چیز کے بارے میں تو آپ پلیز کامنٹ سیکشن میں میرے سے پوچھ سکتے ہیں, اور میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے سوالوں کا جواب دوں. اپنا خیال رکھیں, ہم ملتے ہیں کسی اور دن. خدا حافظ.